علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ اردو کی بہت مختلف جو شعراء ہیں اور اے لیولز اور او لیولز کی جو افسانے ہیں، نظمیں ہیں، ان کو لے کر میں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ بچوں کی مدد ہو سکے۔ آپ کے قریب قرب و جوار میں کوئی بھی اردو سے منسلک کوئی بھی سبق پڑھنا چاہ رہا ہے یا کچھ ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں کہ وہ کس کی تشریح چاہ رہے ہیں، کس کا خلاصہ چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس کو ضرور یہاں پر بیان کروں گی۔ آج ہمارا موضوع ہے عنایت علی خان کا۔ عنایت علی خان ٹونکی ایک مشہور اور معتبر شاعر ہیں اور وہ ماہر تعلیم بھی تھے اور ساری زندگی جو ہے ان کا پڑھنا پڑھانا رہا۔ حس ظرافت ان کی بہت اچھی ہے، اتنا اچھا مزاح وہ پیش کرتے ہیں کہ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ پھر اسلامی شعر و افکار میں ان کی نعتیں بھی مشہور ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے کرسی، اس پر ہم آج تبصرہ کرتے ہیں، اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کیا بات ہے کرسی تیری، کیا بات ہے واللہ۔ شاعر اس شعر میں عنایت علی خان جو ہیں وہ اس شعر میں، یہ کرسی کا مطلب ہوتا ہے عہدہ، کرسی کا مطلب اختیار، کوئی عہدہ، وہ عہدے کی بات کریں، کوئی کرسی فزیکلی کرسی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسی کی شان میں وہ تعریف کریں۔ واللہ جو کہا جاتا ہے وہ تعریف کا لفظ ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرسی تیری کیا شان ہے، تیری کیا بات ہے۔ حجام کو مل جائے تو الحاج بنا دے، کنگلے کو مہاراج ادھیراج بنا دے، بدھوں کو خرد مندوں کا سرتاج بنا دے، داہر ہو تو پل میں اسے حجاج بنا دے۔ حجام کو مل جائے تو الحاج بنا دے۔ حجام جو ہے وہ عمومی طور پر ایک ان پڑھ آدمی کو کہا جاتا ہے، وہ نائی ہوتا ہے جو کہ باربر، جس کو آپ لوگ بچے کہتے ہیں انگلش میں، حجام جو بال کاٹتا ہے، اور الحاج کہتے ہیں جس انسان نے 7 حج کیے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسی کی وہ بات ہے کہ اگر وہ بالکل ایک نچلے طبقے کے انسان کو مل جاتی ہے، عام جو ایک پیشہ ور انسان ہے، جو حجام ہے، جو نائی ہے، اس کو مل جاتی ہے، تو وہ اس کا جو درجہ ہے دنیا کی نظروں میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسے 7 حج کیے ہیں۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت بتائی ہے عنایت علی خان نے کہ کرسی اور اختیار ایسی چیز ہے کہ وہ جس کسی کو مل جائے تو وہ اپنے آپ کو الحاج سمجھنے لگتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کنگلے کو مہاراج ادھیراج بنا دے، اور کنگلا جو ہے جس کی جیب میں ایک بھی نوٹ نہیں ہے، اس کو وہ مہاراج بنا دے۔ اور مہاراج راجوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں، مہاراج راجاؤں کے راجا کو کہتے ہیں، تو اس کی وہ حیثیت متعین کی جائے اس معاشرے میں کہ جیسے کہ وہ کوئی مہاراجہ ہے۔ پھر بدھوں کو خرد مندوں کا، خرد مند کہتے ہیں عقل مندوں کو، جو بہت عقل مند ہوتے ہیں، اور بدھو کون ہوتا ہے؟ آپ بے وقوف۔ تو بدھو جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں، جب ان کو کرسی یا اختیار یا عہدہ کوئی مل جاتا ہے نا، تو وہ عقل مندوں کے سر پہ چڑھ کے، مطلب یہ تو بہت ہی عجیب جملہ معترضہ ہو جائے گا، یہ نہ لکھیے گا کہ سر پہ ناچتے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک مثال دے رہی ہوں کہ وہ جو ہے وہ بدھ جو ہے وہ عقل مندوں کے بھی سرتاج بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رکھتے ہیں حالانکہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ داہر ہو تو پل بھر میں اسے حجاج بنا دے۔ داہر، راجہ داہر تھا، ایک راجہ تھا سندھ کا جو کہ لوگوں پہ بہت ظلم ڈھاتا تھا، اور جو قافلے آتے تھے ان کی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اچھی جو کشتیاں ہوتی تھی اس میں مال اسباب سب چھین لیتا تھا۔ اور حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک انصاف پسند حکمران کے نام سے مشہور ہیں، تو انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا سندھ میں، تو یہاں پر تلمی استعمال ہوئی ہے۔ تلمی اس واقعے کو کہتے ہیں جس میں کسی تاریخی، اس شعر کو کہتے ہیں جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، تو یہاں پہ تلمی کا بہت خوبصورتی سے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر داہر کو مل جائے نا، جو چوروں کا راجا ہے، جو ڈاکوؤں کا راجا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ انصاف پسند لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے کرسی تیری، کیا بات ہے واللہ، یعنی کہ کرسی واقعی میں تیری کیا بات ہے، مطلب ہر چیز کو وہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسٹیٹس ہوتا ہے انسان کا، اس کو جو ہے عہدہ اور اختیار تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسرے بند کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ جو بھی طلباء طالبات اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں نوٹس لیتے رہیں، کیونکہ بار بار ویڈیو کو دیکھنا اور اس کو پاز کرنا، لکھنا ممکن نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ پوائنٹس لکھتے رہیں، تو آپ کو اس کا خلاصہ، تشریح، ہر چیز کرنے میں آسانی ہوگی۔ بدنام کو مل جائے تو ہو جائے نیکو نام،
سب اس کے غلط کام بھی پا جائیں سر انجام، پڑ جائے نظر جس پہ وہ ہو بندائے بے دام، ہو دیدہ و دل فرش را خاک پہ ہر گام۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بدنام، نیکو نام کہتے ہیں نیک آدمی کو، ٹھیک ہے، کتاب سامنے رکھنا مجبوری ہے کیونکہ نظم اس میں لکھی ہوئی ہے، تشریح میں آپ کو بتا رہی ہوں، نیکو نام کہتے ہیں نیک نام کو۔ اگر کسی دنیا کے بدنام ترین، جو نام بدنام ہو اس کا غلط کاموں کے لیے، اس کو اختیار یا عہدہ مل جائے، آپ آج کل کے زمانے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم نام تو نہیں لے سکتے یہاں پہ، تو وہ نیک نام بن جاتا ہے، لوگ اس کی ایسی عزت کرنے لگتے ہیں جیسے کسی نیک نام انسان کی جاتی ہے، اور سب اس کے غلط کام سر انجام دے جاتے ہیں، وہ چاہے رشوت لے، چاہے چوری کرے، چاہے ڈاکہ کے، اس نے کوئی مافیا قائم کیا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس عہدہ ہے تو اس کو کوئی بھی برا بھلا نہیں بول سکتا ہے، چاہے وہ جو بھی برے کام کرے۔ پڑ جائے نظر جس پہ ہو بندہ بے دام، یعنی کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود تو بادشاہ نہیں ہوتے لیکن بادشاہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے اور ان کے پاس عہدہ ہوتا ہے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ بندہ پڑ جائے نظر، وہ اس کا جو ہے نا بندہ بے دام جو ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل وہ اس کا جو ہے نا بندہ بن جائے، مفت کا نوکر بن جائے، ہاتھ آیا نوکر بن جائے۔ تو اگر کسی پہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے جس کا عہدہ ہے جس کے پاس، تو بس اس کے تو سر پہ چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کی تو پانچوں انگلی میں اور سر کڑھائی، پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، وہ نوبت آ جاتی ہے۔ ہو دیدہ و دل فرش را خاک پہ ہر گام، اگر وہ زمین پہ بھی چل رہے ہیں، ان کے ہر قدم قدم پہ وہ اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، لوگ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر درجہ احترام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس طرح سے ہمارے یہاں بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی جتنا بھی محنت کر لے، جتنا بھی وہ کر لے، مطلب یہ ہمارے معاشرے کی ایک برائی بتائی ہے اس میں انہوں نے، کہ ایک عام آدمی، ایک کوئی عام پیشہ آدمی ہے، اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عہدے اور کرسی کی ہوتی ہے، لیکن اس بات کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ تو وہ طنزیہ لہجے میں، ظرافت کے مزاح میں اس کو سمو کے اور طنز کر رہے ہیں وہ معاشرے پر ہمارے۔ پھولا نہ سمائے جس سے مل جائے خوشی میں، اب دیکھیں آگے یہ شعر آ گیا، مصرع آ گیا، جو میں نے ابھی آپ کو محاورہ ضرب المثل بتائی، سر اس کا کڑھائی میں ہو اور پانچوں گھی میں، سر اس کا کڑھائی میں ہو پانچوں گھی میں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کا فائدہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، گھی جو ہے نا ایک مہنگی چیز سمجھی جاتی ہے، تو اس کا سر بھی کڑھائی میں ہو اور انگلیاں بھی گھی میں ہو، یعنی کہ ہر طرف سے اس کو اچھا اچھا مال مال مل رہا ہو، تو وہ پھولا نہ سما جائے، کیوں نہ پھولا سمائے، پھولے نہ سمانا، خوشی سے، وہ خوشی سے اتنا پاگل ہو جائے کہ وہ، کیونکہ اس کا سر کڑھائی میں ہو پانچوں گھی میں ہو۔ دروازے پہ ٹی وی کی کھڑی رہتی ہیں ٹیمیں، کرتا ہو دھڑلے سے جو آ جاتی ہے جی میں، اب اس کو جو ہے اس کے دروازے پہ میڈیا کی ٹیمیں کھڑی رہتی ہیں، اس کا انٹرویو لینے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، چاہے اس کو کچھ عقل ہو نہ شکل ہو لیکن عہدہ مل جائے تو اس کی جو ہے وہ میڈیا کی ٹیمیں اس کے دروازے پہ کھڑے رہتی ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، اور اس کا جو دل چاہتا ہے نا دھڑلے سے وہ کرتا ہے، مطلب وہ کسی سے ڈرتا نہیں، جس کو عہدہ اختیار مل جائے اس کو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ جس پہ حکومت کر رہا ہے یا جن لوگ ان کے انڈر میں ہیں وہ اس کی رعیت ہیں، اور آپ سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے میں پڑھاتی ہوں، میرے اسٹوڈنٹس میری رعیت ہیں، تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جب اتنا سارا آتا تھا تو آپ نے کیوں نہیں بتایا، ان کو چھپا کے کیوں رکھا آپ نے؟ تو ہر انسان سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن اس کے یہ اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو دل میں چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے کرسی تیری، کیا بات ہے واللہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے کرسی کی، کیا شان ہے اس کرسی کی، کیا اس عہدے کی شان ہے۔ اول تو کچھ اس ڈھب سے رجھاتی ہے کہ توبہ، وہ سبز گھنے باغ دکھاتی ہے کہ توبہ، اب کرسی اور عہدہ اور اختیار جو ہوتا ہے نا، وہ رجھاتا ہے، وہ خوش کرتا ہے، انسان کو فری فتح کرتا ہے، اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب ہوں، بس میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اور سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا، دھوکہ دیتی ہے اس کو، پھر سر میں وہ خناس بٹھاتی ہے کہ توبہ، پھر اس کے دماغ میں ایسا خناس بھر جاتا ہے، ایسا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ ہر آئے گئے سے برا سلوک کرنے لگتا ہے، اس کی باتوں میں تکبر آ جاتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اس کی آواز میں جو ہے دبدبا آ جاتا ہے،
آخر میں درگت بھی بناتی ہے توبہ. اور لیکن جب وہ کرسی سے اترتا ہے، دیکھیں ہر چیز کا زوال ہوتا ہے، ہر عروج کا زوال ہے. تو انسان اگر جب اپنے عروج پر ہو تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے زوال بھی آئے گا. تو پھر جب زوال آتا ہے تو پھر اس کی یہ درگت ہو جاتی ہے کہ لوگ اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اگر وہ بدعنوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر مقدمے قائم ہو جاتے ہیں. پھر وہ آخر میں کہہ رہے ہیں کیا بات ہے کرسی تیری، کیا بات ہے واللہ، کہ واہ بھئی کرسی تیری کیا بات ہے، تیری کیا کیا کرسی جو ہے وہ دنیا میں ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ایک کرسی، ایک عہدہ، ایک اختیار جو انسان کے پاس ہوتا ہے نا، وہ انسان کو دنیا میں کیا کیا تماشے دکھاتا ہے، کیا کیا نہ تماشے دکھاتا ہے. وہ عروج پہ آتا ہے، اپنے لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے اس طرح سے کہ ان کا دل توڑ دے. اور اس کے بعد پھر جب وہ کرسی چھنتی ہے اس سے تو وہ پھر اپنی اس میں آ جاتا ہے، اپنے اپنے آپے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کرسی، اور آپ لوگ بہت اچھے سے اس کی تشریح کریں گے. آئندہ آپ کی کوئی فرمائش ہو تو آپ ضرور بات کیجیے گا. آپ کی مس منیرہ یہاں پہ حاضر ہے آپ کو جواب دینے کے لیے. چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ کسی کو بھی کسی اردو لیکچر کی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے. اور آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی ہے آپ کمنٹ پہ لکھ لیں. آپ میں انسٹا کا لنک دے دوں گی، آپ وہاں پہ کمنٹ کر لیں، مجھے پوچھ لیں، میں ضرور حاضر ہوں بتانے کے لیے. اللہ حافظ.